دلوں کو جوڑنے، سچ کو ابھارنے اور امت کو جگانے کا پیغام۔ اقصیٰ ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ ناظرین کرام، آج میں اپنی گفتگو کی ابتدا ایک نہایت عظیم اور جامع حدیث سے کرنا چاہتا ہوں، جو مسافر کی اہمیت، اس کی کمزوری، اللہ کے نزدیک اس کے مقام کو واضح کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات، دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد علی ولدی۔ تین عبادتیں ضرور قبول ہوتی ہے: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والد کی اولاد کے لیے دعا۔ محترم حضرات، یہ حدیث ہمیں تین بڑی حقیقتیں سمجھاتی ہے۔ مسافر اللہ کے نزدیک کمزور بھی ہے اور مقبول بھی ہے۔ اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے اس کا دل توڑنا بڑا جرم ہے۔ جب اللہ نے مسافر کی دعا قبول ہونے کا وعدہ فرمایا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ اسلام نے مسافر کو بہت مرتبہ دیا ہے۔ اسی حقیقت کو سامنے رکھ کر آج کی پوری گفتگو ہوگی، یعنی اسلام نے مسافر کو کیا مقام دیا، اس کے کیا حقوق ہیں، شریعت نے اس کے لیے کیا آسانیاں رکھی ہیں، اور ہم پر مسافر کے کیا فرائض ہیں۔ آئیے اس حدیث کو بنیاد بنا کر ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب مسافر کی دعا قبول ہے، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، سفر کی مشقت سے وہ کمزور ہو جاتا ہے، تو اسلام نے اس کے لیے خصوصی حقوق مقرر کیے ہیں۔ مسافر کی عزت اور تکریم، اس سلسلے میں حدیث کہتی ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہے، یعنی اللہ اس کی آواز کو سنتا ہے، تو ہم کیسے اس کا دل توڑیں؟ لہذا اس کے ساتھ نرم مزاجی، خوبصورتی سے رہنمائی، اس کا بوجھ سنبھالنا، اسے جگہ دینا، یہ سب ایمان کے درجے ہیں۔ اسے جگہ دینا، یہ سب ایمان کے درجے ہیں۔ جس کی دعا اللہ فوراً سنتا ہو، اس کو تکلیف دینا کیا معنی رکھتا ہے؟ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ لائن میں دھکا دے کر آگے نکل جائیں، اس کے حق پر قبضہ کریں، اس سے بدتمیزی کریں، راستے میں بلا وجہ رکاوٹ پیدا کریں، کیونکہ مسافر کے دل کی ٹھیس اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ ایک پریشان مسافر جب مدد مانگتا ہے، وہ حقیقت میں اللہ سے مدد چاہتا ہے۔ جس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی مدد کرنا عبادت ہے۔ حدیث کے مطابق سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، جس کے دل کی کیفیت دعا قبول ہونے جیسی ہو۔ اللہ نے اسی کے لیے دین میں آسانیاں رکھی۔ نماز میں قصر، مسافر کی دعا قبول ہے، اسے تھکاوٹ ہوتی ہے، اسی لیے اللہ نے اس پر نماز مختصر کر دی۔ نمازوں کو جمع کرنا، اسی مشقت کی وجہ سے دو نمازیں اکٹھی پڑھنے کی اجازت ہے۔ روزے چھوڑنے کی اجازت، اللہ نے فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، سفر میں روزہ چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا۔ مسافر کی دعا قبول ہونا واضح حدیث کرتی ہے کہ اللہ مسافر کی فریاد سنتا ہے، یہ اس کی مشقت کا احترام ہے۔ جب اللہ نے مسافر کو یہ مقام دیا ہے، اس کی دعا رد نہیں ہوتی، تو مسافر پر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے۔ سفر کی دعا پڑھنا، کیونکہ قبولیت کے دروازے کھلے ہیں، اس لیے مسافر ہر لمحہ اللہ سے جڑا رہے۔ اچھا اخلاق، سفر میں غصہ زیادہ آتا ہے، لیکن جب کسی کی دعا قبول ہوتی ہے، اسے اپنا دل صاف رکھنا چاہیے۔ ساتھیوں کا خیال رکھنا، ایک مسافر دوسرے مسافر کا سہارا بنتا ہے، اور اللہ ایسے سہارا دینے والے کو پسند کرتا ہے۔ نرمی اور صبر، مسافر کا مقام
اس وقت اور بڑھ جاتا ہے جب وہ سفر کی مشکلات پر صبر کرے۔ حدیث نے ہمیں بتایا مسافر کمزور ہے، پریشان ہے، تھکا ہوا ہے اور اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا، اسی لیے اسلام نے اسے عزت، احترام، آسانی اور خاص شفقت سب کچھ عطا کیا ہے۔ آئیے ہم نیت کریں کہ مسافر کی عزت کریں گے، ان کا حق کھانے سے بچیں گے، ان کی رہنمائی اور مدد کو صدقہ سمجھیں گے، ان کے لیے آسانی پیدا کریں گے، ان کے دل آزاری سے بچیں گے، کیونکہ جس کی دعا قبول ہو اس کا دل توڑنا بڑی محرومی ہے۔ محترم ناظرین، اگر یہ بیان دل کو لگا ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ ایسے ہی دینی، اصلاحی اور معاشرتی موضوعات آپ تک پہنچتے رہے تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں۔ آپ کا ایک شیئر کسی مسافر یا پریشان حال انسان تک خیر پہنچا سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔